बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। एक तो आज बड़ी एक दिलचस्प आपके साथ मैं ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ और वो एक पार्लिमानी कमेटी है, और उस पार्लिमानी कमेटी में बाकियों के साथ साथ राना सनाउल्लाह और राजा परवेज़ अशरफ उसके मेंबर हैं। और आज उन्होंने एक आइनी तरमीम मंजूर की है उस कमेटी ने, और वो है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। जब जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कमेटियाँ होंगी और उन कमेटियों में ये मेंबरान होंगे और ये आइनी तरमीमें करेंगे, तो फिर इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं। ये क्या तरीका है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने हाथ में करना चाहते हैं? अपनी मन पसंद जो जजेस हैं उनको लेकर आना चाहते हैं? ये करना क्या चाहते हैं? बड़ी अहम तफसीलात है, और उसमें हुकूमत के भी चंद लोग बैठे थे, शायद वो बातें समझते नहीं हैं, या वो जाते हैं और आंखें बंद करके वापस आ जाते हैं, या कम अज़ कम अगर उन्होंने इख्तलाफ किया है तो कौम को बताएं कि वो इस मामले में उनके साथ नहीं थे। आज क्या तरमीम करने ये जा रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे जो अटारनी जनरल का ख़त है पाकिस्तान बार कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, पंजाब बार कौंसिल को, उसमें, और फिर वकला का जो मौक़िफ़ सामने आया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले दो छोटे केसेस आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। ओमनी ग्रुप, आप जानते हैं कि आसिफ जरदारी के बड़े करीबी लोग हैं ओमनी ग्रुप वाले। ओमनी ग्रुप ने और ओमनी ग्रुप के जो मालिक हैं उनके ख़िलाफ़ अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद, इनके ख़िलाफ़ एक नई इंक्वायरी शुरू करके इन तीनों मुलज़मान को नायब रावलपिंडी ने तलब कर लिया है। ओमनी ग्रुप के ख़िलाफ़ तहकीकात के सिलसिला में ख्वाजा अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और मुस्तफ़ा ज़ुल्करनैन को 2 सितंबर को तलब कर लिया है नायब रावलपिंडी ने। नायब रावलपिंडी ने तीनों अफराद को तलबी के नोटिस जारी किए हैं। मुलज़मान को ओमनी की मुबैना फ्रंट कंपनियों के नाम पर कर्ज़ फ्रॉड केस में तलब किया गया। नैब की जानिब से तलबी के नोटिस पर तीनों मुलज़मान ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब की जानिब से नोटिस मौसूल होने पर गिरफ़्तारी का ख़दशा है, लिहाजा ज़मानत मंजूर की जाए। और ये जो तीनों मुलज़मान हैं इन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानतें दायर कर दी हैं। 2 सितंबर को इनको तलब किया हुआ है, और 2 सितंबर से पहले ही उन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानतें दायर कर दी हैं। और जो तरीका आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो नैब को तफ्तीश करने देंगी, क्योंकि जब मुलज़िम को तलब किया जाए और मुलज़िम पहले ज़मानत करवाने चला जाए तो फिर वो आएगा ही नहीं, और 2 सितंबर को तो ये पेश ही नहीं होंगे। जब इनको ज़मानत मिल जाएगी, इनको पता है हमें गिरफ़्तार तो नैब कर नहीं सकता, वो क्यों पेश होंगे? वो क्यों इसमें शामिल तफ्तीश हो के इस केस को आगे चलाएँगे? ये हमारी अदालतों को इसके ऊपर ज़रूर सोचना होगा। आगा सिराज दुरानी जो कि स्पीकर हैं सिंध के, और स्पीकर सिंध असम्बली हैं, और इनके ख़िलाफ़ असासे ज़ायद आमदन से ज़ायद असासे बनाने का जो रेफरेंस है उस पर आज समाअत हुई है। और रेफरेंस की समाअत स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और इनके फैमिली के मुलज़मान, जो बाकी मुलज़मान हैं, वो एहतसाब अदालत में पेश हुए। और जो सारे मुलज़मान हैं, ड्यूटी जज साहब ने आइंदा समाअत पर मुलज़मान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत करते हुए जो केस है 20 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। आज जो इस केस के जज थे वो छुट्टी पर थे, रुखसत पर थे, इस वजह से जो ड्यूटी जज साहब थे उन्होंने इस केस के ऊपर समाअत की। आइंदा समाअत पर गवाहों का बयान कलमबंद करवाने का हुक्म जारी किया है। आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई थी सिंध हाई कोर्ट से, उसको चैलेंज किया था नैब ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया था कि ये आपने कैसे इसकी ज़मानत मंजूर की है, और इसकी ज़मानत को देखा जाए। और वो अभी तक सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है आगा सिराज दुरानी की, और इसमें इनकी पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासाजात का ये केस है। फिर दूसरी तरफ जो ख़त लिखा गया है अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान का। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक बड़े ही समझदार और मंझे हुए कानूनदान हैं, और जहां वो जजेस के अपने मामलात या इख्तलाफात हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस से भी मुलाकात कर चुके हैं, क्योंकि अटारनी जनरल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, आइनी इदारा है, आइनी ओहदा है, इस वजह से वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर बार कौंसल्स की तरफ से जो एतराज़ात थे, और ये अच्छी बात है कि बार कौंसल्स के साथ हुकूमत के जो मामलात हैं, या हुकूमत को उनके साथ जो लीगल मामलात हैं उन पर उनको एतमाद में लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि बजाय इसके कि पहले इतने अपोजिशन और बाकी लोग मुखालफत में एहतजाज कर रहे हैं या जलसे कर रहे हैं, तो जितना हो सके मुफाहमत जो है वो हुकूमत और हुकूमती वज़रा को इसके ऊपर काम करना होगा, ताकि स्मूथली ये काम और हुकूमत काम करती रहे। अटारनी जनरल पाकिस्तान ने बार कौंसल्स को जो ख़त लिखा है
اس میں جو ججز کی تعیناتی کے معاملے پر سفارشات دینے کی دعوت دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا ہے کہ بار کونسلز کی سفارشات 9 سپٹمبر کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں رکھی جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بار کونسلز کی سفارشات پہلے بھی آئین کے آرٹیکل کے تحت بار کونسل کا ایک نمائندہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ممبر ہوتا ہے، اور وہ جو بار کونسلز کی طرف سے سفارشات ہیں ججز کے جو ناموں کے لیے وہ پہلے بھی رکھتے ہیں۔ یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا اٹارنی جنرل نے اپنا آئینی عہدہ ہوتے ہوئے اور آئینی منصب ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، کیونکہ اس کا کام ہے بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کے ساتھ اپنے حکومتی معاملات کو بہتر رکھنا۔ جیسے وزیر قانون کا کام ہے، وہی کام اٹارنی جنرل آف پاکستان کا ہے، اور وہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں سینئر ترین ججز کی تعیناتی پر آئین خاموش ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سینیورٹی کی بنیاد پر جو معاملہ تھا 9 سپٹمبر کو جو وکلاء ہیں، وکلاء بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز، انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے۔ 9 ستمبر کو اجلاس ہونے جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، جس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، خاتون جج ہیں، ان کی تعیناتی کے حوالے سے، کیونکہ وہ بھی سینیورٹی میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ پہلے جسٹس محمد علی مظہر صاحب آئے ہیں، وہ سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر تھے۔ اٹارنی جنرل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد پر، کیونکہ آئین خاموش ہے، آئین یا قانون نے کہیں نہیں لکھا کہ صرف سینیورٹی کی بنیاد پر ہی اوپر لے کر آنا ہے، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ پہلے اس معاملے پر سینئر ترین ججز کی تعیناتی پر آئین خاموش ہے۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ ججز تعیناتی میں سینیورٹی کا اصول لازم نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے خط میں لکھا کہ ججز کی تعیناتی پر بینچ اور بار کے درمیان اختلاف نہیں ہونے چاہیے۔ بار کونسل سپریم کورٹ میں خاتون جج کی مستقل سیٹوں پر بھی سفارشات دیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سپریم کورٹ میں خواتین کی کم از کم ایک مستقل سیٹ کی سفارش کریں گے۔ یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا ہے۔ بہت زبردست کام کیا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان اس خط میں یہ فرما رہے ہیں کہ سینیورٹی کا کوئی اصول نہیں ہے۔ اب سینیورٹی کا اصول آئین کے اندر 18ویں ترمیم کی طرح یہ جو کرپٹ اپوزیشن ہے، یہ اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے وہ ایک واردات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے لگائے ہوئے جو ججز ہیں سپریم کورٹ میں تو نہیں، ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ ہے یا لاہور ہائی کورٹ ہے، جو جونیئر ججز ہیں جو ان کے ادوار میں لگائے گئے تھے، جب وہ سینئر ہوں تو نااہل ہوں، قابل ہوں یا نہ ہوں، اس کے باوجود قانون آ جائے، سینئر ہے، سینیورٹی کی بنیاد پر ہر حال میں اس کو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ وہ ایک واردات کرنے لگے ہیں، اور وہ آج اجلاس ہوا ہے کمیٹی کا، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی شان ہے، اور میں نے اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چور بیٹھ جائیں اور چور بیٹھ کر کہیں کہ ہمارے جج کیسے لگنے ہیں، تو پھر بندہ اس کے اوپر روئے نہیں تو کیا کرے۔ آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور یہ ججز تقرری کی پارلیمانی کمیٹی نے اتفاق رائے سے آج ایک آئینی ترمیم منظور کی ہے، اور مجوزہ ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری سینیورٹی کی بنیاد پر ہوگی۔ ججز تقرری کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ہے اس کے فاروق ایچ نائک صاحب، جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور وہ سینیٹر بھی ہیں، اور 7 پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے وہ سینئر رہنما ہیں، اور ہر کیس میں آصف زرداری کے وہ وکیل ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جناب، اور یہی چاہتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کہ چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ کے تھے وہ آتے اور 5ویں نمبر والے جج نہ آتے، یہی تو ان کی لڑائی تھی۔ اور فاروق ایچ نائک صاحب کیونکہ چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ آج ترمیم منظور کروائی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے آئینی ترمیم منظور کیا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری سینیورٹی کی بنیاد پر ہوگی۔ کچھ بھی ہو جائے، جج نالائق ہے، اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، کچھ بھی ہے، کیونکہ وہ سینئر ہے تو اس کو سپریم کورٹ آنا ہی آنا ہے۔ ایک تو یہ واردات کی گئی ہے۔ سینیورٹی کا تعین ان کی ہائی کورٹ میں بطور جج تقرری کی تاریخ سے ہوگا۔ اگر ججز کا ایک ہی دن تقرر ہو تو فیصلہ عمر کی بنیاد پر ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی کی مجوزہ ترمیم میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ میں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے بڑھا کر 65 کی جائے۔ پہلے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 ہے، اب 62 سال میں ایک شخص
آج کے حالات میں وہ کیا اس قابل رہتا ہے کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے اور آپ اس کو بجائے اس کے کہ 60 کرتے، اور آپ جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہے اگر وہ 45 ایئر ہے تو آپ اس کو 42 پر لے آئیں، ینگسٹرز کو لے کر آئیں۔ آپ کیوں بزرگ بابوں کو ہمارے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں؟ اب 62 سے آپ 65 کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ 62 سے 60 پر لے کر آتے ریٹائرمنٹ کی ایج، کیونکہ ان کے لگائے ہوئوں کو فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا، ان دو جماعتوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے یہ واردات ڈالنے لگے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک یا قائم مقام ججز کا تقرر ججز پارلیمانی کمیٹی کی تصدیق سے ہوگا۔ ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے انسانی حقوق کے حوالے سے از خود نوٹس مقدمات کی سماعت 3 ججز کریں گے۔ حکم کے خلاف اپیل 30 دن کے اندر دائر کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے 5 ججز اپیل کا فیصلہ 60 دن کے اندر کریں گے کہ جو سو موٹو ہے وہ بھی ایک جج نہیں سنے گا، وہ 3 جج کا بینچ ہوگا اور اس کی بھی اپیل ہوگی۔ یعنی اگر جج کسی بنیادی حقوق پر، انسانی بنیادی حقوق پر کوئی ایکشن لے تو اس کو بھی یہ ویسے ہی عام کیسز کی طرح بے ضرر بنانے کی کوشش ہے۔ پھر کہا کہ ججز کے رویے کے خلاف ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل 90 روز میں فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل کے معاملے پر بھی غور کیا۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون کو مدعو کر لیا ہے۔ اجلاس میں چیئرمین فاروق ایچ نائک صاحب اور اجلاس میں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور شریف فیملی کے وکیل بھی ہیں اور اب سینیٹر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ سرفراز بگٹی، علی محمد خان جس کو نہ الف کا نہ بے کا پتہ، اور وہ وہاں بیٹھ کر پارلیمانی کمیٹی میں یہ امینڈمنٹ منظور ہو رہی ہے اور وہ چپ کر کے وہاں بیٹھا رہا اور منظور ہونے دی۔ راجہ پرویز اشرف اور رانا ثناء اللہ نے شرکت کی ہے۔ اب آپ بتائیں جب یہ کمیٹی ممبران ہوں گے آپ ان سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کرپشن سے پاک کوئی فیصلہ کریں گے یا اپنی جماعتوں کو سیکیور کرنے کے علاوہ آئین اور عدلیہ کی بھی کوئی بات کریں گے؟ اگر تو کوئی ایسا کوئی پاسبلٹی ہے تو پھر تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ اگر کوئی پاسبلٹی نہیں ہے تو پھر خدا کے لیے یہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔